اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ من يطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدى ومن يعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوى، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعل لی خیرا مما یظنون واغفر لی لما لا یعلمون۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التعویل۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، گنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، غریب نواز، لجپال، اولاد دینے والا، بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا، ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا، موت و حیات کا مالک، وہ دینے پہ آئے پوری کائنات مل کے روک نہیں سکتی، وہ روک لے پوری کائنات مل کے دے نہیں سکتی۔ درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین امام قبلتین ساقی کوثر شافع محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد اعظم مرشد اعظم امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں بہنوں،
کائنات کے رب نے آخری الزما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہماری رشد و ہدایت کے لیے منتخب فرمایا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا انتخاب ہیں، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کائنات کے رب کا انتخاب ہے۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگو ان اللہ نظر الی قلوب العباد، کائنات کے رب نے پوری دنیا کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ پھر رسول اللہ نے اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت و رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ ثم نظر الی قلوب العباد، پھر اللہ نے پوری دنیا کے دلوں پہ دوبارہ نظر ڈالی، فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پھر دنیا کے ساری کائنات کے لوگوں میں سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا۔ فجعلہم وزراء نبیہ، کائنات کے رب نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت رفاقت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، جس طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہیں، اسی طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کا انتخاب ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے، لوگوں یاد رکھیے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ ہر جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں من حیث الجماعت، جماعت صحابہ جو ہیں، یہ سارے کے سارے جماعت صحابہ معصوم ہیں۔ جماعت صحابہ اکرام کی جماعت سے غلطی ممکن نہیں ہے۔ انفرادی طور پہ، شخصی طور پہ کسی ایک بندے سے، کسی عام آدمی سے، اصحاب محمد سے جو ہے وہ کوئی غلطی اکیلے آدمی سے ہو سکتی ہے، اور اصحاب محمد سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرما دیا ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، لوگوں ایک معصوم ہوا کرتا ہے، لوگوں ایک جو ہے وہ مغفور ہوا کرتا ہے، اور ایک محفوظ ہوا کرتا ہے۔ اگر بات کروں معصوم کی، یاد رکھو جس بندے سے گناہ ممکن نہیں ہے، جس بندے سے غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے، جو بندہ غلطی سے مبرہ اور پاک ہو، اسے معصوم کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے بارے میں کہا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، لوگوں یاد رکھنا میرے فرشتوں سے غلطی ممکن ہی نہیں ہے، جس سے غلطی ممکن نہ ہو وہ معصوم ہوا کرتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر اور انسان ہونے کے ناطے، اولاد آدم ہونے کے ناطے، اور غلطی کا امکان تو ہو، لیکن اللہ غلطی سے محفوظ رکھے، اللہ غلطی سے بچا کے رکھے، اللہ غلطی نہ ہونے دے، اسے محفوظ کہا جاتا ہے۔ جیسے حضرات انبیاء علیہم السلام ہے، اللہ نے غلطیوں سے مبرہ اور محفوظ رکھا ہے۔ اور جس انسان سے غلطی ہو جائے، جس انسان سے خطا ہو جائے، کائنات کا رب اپنی رحمت سے معاف کر دے، انہیں مغفور کہتے ہیں۔ اسی لیے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں شخصی طور پہ، انفرادی طور پہ اصحاب محمد معصوم نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفور ہے۔ جو انفرادی طور پہ اصحاب محمد سے غلطیاں بھی ہوئیں، کائنات کے رب نے اصحاب محمد کو معاف کر دیا ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھنا، جتنے بھی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جملہ صحابہ اکرام جو ہیں، پہلے صحابی سے لے کے آخری صحابی تک
نبی علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی جنتی، یاد رکھو ہر ایک صحابی جو ہے وہ جنتی ہے، نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی جو ہے وہ جہنمی نہیں ہے، سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ فیصلہ رب کے قرآن کا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ باتیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ لوگوں ذرا ان باتوں کو ذرا توجہ سے سمجھ لینا۔ آج دنیا میں ایسے ایسے بد نصیب بھی ہیں، اور جو بڑے بوڑھے ہو کر کے سفید بال سفید داڑھی لے کر کے اس دنیا سے جہنم کما کے جانے والے ہیں، اور ان بد نصیبوں کی ساری زندگی کی محنتیں، ساری زندگی کی کاوشیں اس بات پہ کھڑی ہیں۔ میں نے ایک بد نصیب کو پڑھا جس نے یہاں تک لکھا، کہنے لگا لوگوں میری ساری زندگی کے خطبات اس کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنے دماغ سے صحابہ کے تقدس کا پردہ اتار دو۔ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا لوگ اسے جھالوی کے نام سے یاد کریں، یا وہ بد نصیب جو ہے وہ کسی اور نام سے معروف ہو، کہ جس بد نصیب کی ساری کاوش یہ ہے کہ اصحاب محمد کا احترام جو دلوں میں لے کے بیٹھے ہو، یہ دلوں سے احترام نکال دو۔ لوگوں یاد رکھنا سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اگر کوئی پوچھے دلیل کیا ہے، لوگوں یاد رکھنا اللہ نے یہ مسئلہ قرآن میں حل کر دیا۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں صحابہ اکرام میں درجہ بندی ضرور ہے، آج لوگوں کو یہ درجہ بندی بھی برداشت نہیں ہے۔ یاد رکھنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ لوگوں نبی علیہ السلام جو ہے اسلام جو ہے ایمان لانے، نبی علیہ السلام جو ہے نبوت کا اعلان کرنے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے سب سے پہلے افضل ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر ہیں، پھر سیدنا عثمان ہے، پھر سیدنا علی ہے، پھر عشرہ مبشرہ ہے، پھر سابقون الاولون، پھر مہاجرین ہے، پھر بدر والے، پھر احد والے، پھر خندق والے، پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے خیبر والے، پھر فتح مکہ ہے، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد والے ہیں۔ بات یاد رکھنا سارے صحابہ جنتی ہیں۔ کوئی پوچھو گے دلیل کیا ہے؟ اللہ نے اپنے قرآن میں سمجھایا لوگوں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ لوگوں نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ اور جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے رب کے راستے میں جہاد کے تال کیا، لوگوں درجے میں مرتبے میں یہ اعلیٰ ہے۔ پھر میرے نبی کے وہ صحابہ ہیں والذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ مال خرچ کیا، فتح مکہ کے بعد جہاد کیا۔ مایا کچھ مکہ سے پہلے والے، کچھ مکے کے بعد والے، مایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ لوگوں یاد رکھنا نبی کا صحابی فتح مکہ سے پہلے کا ہو، نبی کا صحابی فتح مکہ سے بعد کا ہو، مایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ یاد رکھنا اللہ نے سب سے حسنہ کا جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پوچھو گے یا اللہ یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ سورہ انبیاء پڑھیے، رب نے اپنے قرآن میں یہ بھی سمجھایا، فرمایا لوگوں ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ لوگوں جس کے پاس حسنہ والا سرٹیفکیٹ ہے، لوگوں یاد رکھو وہ جہنم سے محفوظ ہیں، وہ جہنم سے دور ہے۔ اللہ کتنے کو دور ہیں؟ فرمایا لا یسمعون حسیسها، فرمایا جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جہنم کی آہٹ اور آواز بھی انہیں سنائی نہیں دے گی۔ میں نعرے والا نہیں، تھوڑی جی توجہ رکھو، میں کچھ اور بننے جانا چاہوں، نہ صرف توجہ نہ تھوڑے مسئلہ سمجھانا مطلوب ہے۔ میں اس نعرے دے نال سارا ماحول ڈسٹرب ہو جاتا۔ اللہ تعالی محبت قبول فرمائے، لیکن بس نعرہ نہیں، تاری توجہ چاہیے، اللہ برکت دیتا۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ قرآن نے اسی لیے کہا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ لوگوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ نہ اپنے نبی کی عزت پہ حرف آنے دے گا، نہ اللہ اپنے نبی کے مومن ساتھیوں کی عزت کے اوپر حرف آنے دے گا۔
لوگوں نہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، نہ اللہ اپنے نبی کو رسوا ہونے دے گا، نہ اللہ اپنے نبی کے یاروں کو رسوا ہونے دے گا۔ لوگوں جہنم سب سے بڑی ذلت اور رسوائی ہے۔ رب کا یہ پیغام اس بات کی دلیل ہے۔ لوگوں جس طرح میرا نبی جنتی ہے، لوگوں جس طرح نبی کی عزت محفوظ ہے، اسی طرح اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں، اللہ نے ان کی عزت محفوظ رکھی ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی سمجھتے چلے جائیے، لوگوں یاد رکھنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی لوگ نہیں ہیں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخی ہستیاں نہیں ہیں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی ہستیاں ہیں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی شخصیات ہیں۔ لوگوں یہ بات عقیدے سے کی بات ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک بدترین فتنہ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بپا ہے، لوگوں کے ایمان کے اوپر حملے کے لیے جو بدترین روش جاری ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اصحاب محمد کے بارے میں شک و شبہات، اصحاب محمد پہ تنقید کے دروازے کھول کر کے، لوگوں یاد رکھنا یہ معاملہ معمولی نہیں ہے، یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے۔ یاد رکھنا جب تمہارا اعتماد اصحاب محمد سے اٹھ جائے گا، اللہ کی قسم نہ تیرا ایمان قرآن پہ رہے گا، نہ تیرا ایمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رہے گا، نہ تیرا ایمان کائنات کے رب کے اوپر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ باسی دور ہے اور مصعب بن زبیر خلی جو ہے گورنر ہے، لوگوں زندیق لوگوں نے فیصلہ کیا، کہا لوگوں ہم نے اسلام کے اوپر حملہ کرنا ہے، ذرا سوچو کہ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ مشورہ دینے والا بولا، کہنے لگا کہ ان کے رب کو نشانہ بناؤ، کہنے لگا مسلمان زندہ نہیں چھوڑے گا، کہنے لگا اس کے نبی کو ٹارگٹ کر لو، ان کے نبی کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ، کہنے لگے ان مسلمانوں کی محبت کا اندازہ نہیں ہے، جس انسان نے ایسی جسارت کی مسلمان اسے کچا چبا جائیں گے۔ کہنے لگے پھر کیا ہے؟ کہنے لگا اس کا حل یہ ہے نبی محمد کے یاروں کو، رسول اللہ کے ساتھیوں کو، اصحاب محمد کو نشانہ بناؤ تاکہ پتہ چلے معاذ اللہ نبی محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے جو یار میسر آئے معاذ اللہ وہ دنیا میں نکمے تھے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرنے میں بھی ناکام رہ گیا۔ حملہ کس پہ ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ لوگوں یاد رکھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، اور لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، اور لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا آئندہ سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ لوگوں یاد رکھنا حج نبی محلہ نے فرض کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج رب نے فرض کیا، نبی نے کر کے دکھایا، نبی سے صحابہ کو سکھا کے گئے، فرمایا لوگوں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، اور لوگوں نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی اور امت کو پیغام دیا، لوگوں صلو کما رأیتمونی، لوگوں نماز اس طرح پڑھنی جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ایمان سے بتا، قرآن نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا اور 10 صحابہ اکرام کاتب ہے، قرآن نبی پہ نازل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن لکھواتے ہیں، اور لوگوں اس سورت کو لکھو، اس سورت کو فلاں سورت سے ملاؤ۔ ایمان سے بتا، جب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تنقید کرو گے، جب اصحاب محمد پہ تبرہ کرو گے، جب اصحاب محمد جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، جب ان کی شخصیت جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، مجھے ایمان سے بتا قرآن کے انہوں نے محفوظ کیا نہیں؟ بولائی کو تھک گئے تو بس کر دیا۔ ابھی میں شروع ہوں بات میں تب کروں گا جو اگر میرے ساتھ چلیں گے تو۔ قرآن کے انہوں نے محفوظ کیا، نازل رسول اللہ پہ ہوا،
محفوظ کنہوں نے کیا؟ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی۔ طریقہ نماز کنہوں نے محفوظ کیا؟ اصحاب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج اللہ کے نبی علیہ السلام پہ فرض ہوا، نبی علیہ السلام نے امت کو حج کر کے دکھایا، اور طریقہ حج کس نے محفوظ کیا؟ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگوں یاد رکھنا یہ کون ہے؟ اصحاب محمد، جو نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہے۔ لوگوں اگر اصحاب محمد محفوظ ہے، اصحاب محمد پہ یقین اعتماد ہے، اللہ کی قسم قرآن بھی محفوظ ہے، تیری میری نماز بھی محفوظ ہے، لوگوں تیرا میرا حج بھی محفوظ ہے۔ اگر جو ہے اصحاب محمد محفوظ نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے نہ تیری میری نماز محفوظ ہے، نہ تیرا میرا حج محفوظ ہے، نہ تیرا میرا قرآن محفوظ ہے، کیونکہ نبی اور امت کے درمیان واسطہ کون ہے؟ اصحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن محفوظ کیا اصحاب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ نماز محفوظ کیا اصحاب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں حج کا طریقہ محفوظ کیا اصحاب محمد نے، اور دین نبی سکھا کے گیا، دین کو محفوظ کیا اصحاب۔ تو اگر اصحاب محمد پہ اعتماد نہیں تو ایمان سے بتا دین بچے گا؟ ایمان والوں ذرا توجہ سے، میں نے عرض کیا صحاب محمد تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، یہ تخلیقی شخصیات نہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اگر پوچھو گے دلیل کیا ہے، میں نے کہا چل آئیے ذرا ایک طرح صحاب محمد کو رکھیے، ایک طرح رب کا قرآن رکھیے، ذرا بات کو توجہ سے سمجھیے۔ اگر بات کروں ایمان کی، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اور مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، اگر بات آئی ایمان کی، اللہ نے اعلان کر کے کہا لوگوں آمنو کما آمن الناس، لوگوں تم ایمان اس طرح لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ وَفَقَدْ اهْتَدَوْا، لوگوں اگر تمہارا رب کو ماننے کا انداز، نبی کو ماننے کا انداز، قرآن کو ماننے کا انداز، اگر تم نے اس طرح ایمان لائے جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں، اور تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اللہ تو نے اصحاب محمد کو معیار ایمان کیوں بنایا؟ قرآن اعلان کرے گا اور لوگوں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، لوگوں یہ وہ لوگ ہیں اور جن کے دلوں کے اندر میں اللہ نے ایمان فٹ کر دیا، ان کے دلوں میں ایمان میں اللہ نے رکھا۔ اگر بات کرو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی، رب کا قرآن ہے، سورہ فتح ہے، فرمایا لوگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما لوگوں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لوگوں اگر ان کے تعلقات کی بات کرو گے، لوگوں اگر دین سے محبت کی بات کرو گے، لوگوں اگر ان کے اخلاص کی بات کرو گے، لوگوں اگر اصحاب محمد کی اور دین سے وفاداری کی بات کرو گے، لوگوں یہ وہ لوگ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور لوگوں کافروں کے اوپر سخت ہیں، آپس کے اندر بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ مایا رضا اللہ اگر اس کے کردار کی بات کرو گے، اگر اصحاب محمد کے ظاہر کی بات کرو گے، فرمایا تراہم رکعا سجدا، اگر اصحاب محمد کے ظاہر کی پوچھو گے، لوگوں تمہیں رکوع کرتے سجدہ کرتے نظر آئیں گے۔ اگر ظاہر دیکھو گے اور عبادت کے اندر رکوع سجدے میں ملیں گے۔ اگر باطن کی بات پوچھو گے، اللہ اصحاب محمد کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اللہ ان کے دلوں کے اندر ارادے نیت کیا تھے، اللہ یہ مسلمان ہوئے کس لیے تھے، اللہ یہ چاہتے کیا تھے، ان کی زندگی کا مطمع نظر کیا تھا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا اگر اصحاب محمد کی نیت پوچھو گے، اگر ان کے ارادے کی بات کرو گے، لوگوں یاد رکھنا مایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا یاد رکھو ان کا ایک ہی مقصد ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ان کا ظاہر دیکھو گے تراہم رکعا سجدا، اگر باطن کی بات کرو گے ما یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا صحابہ محمد کا یہ کردار جو ہے، لوگوں کردار کا انداز ہے۔ اگر پوچھو گے اللہ اصحاب محمد کے تعلقات کیسے ہیں، کیونکہ آج سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، لوگوں کعبہ کے رب کی قسم ہے، صحابہ کرام کے تعلق سمجھ رہے ہو، رب کے قرآن کو سامنے رکھ، فرمایا ان کا تعلق کیا ہے، فرمایا رحماء
اب ایمان سے بتا، ایک طرف قرآن کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ چھوٹا سا دعویٰ نہیں، دور موسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور تذکرہ اصحاب محمد کا ہے، دور عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، تذکرہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، تذکرہ اصحاب محمد کا ہے۔ اور تذکرہ ہے کیا لوگوں؟ تر جو ہے میں محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، دور موسیٰ علیہ السلام کا اور صحابہ اکرام کی یہ صفت بیان ہو رہی ہے۔ یہ دشمن نہیں ہے، یہ آپس میں مخالف نہیں ہے، ان کی آپس میں کوئی عداوت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہے، یہ آپس کے اندر ایک دوسرے کینہ اور بغض رکھنے والے نہیں ہیں۔ فرمایا رحماء بینہم ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے یہ تذکرے کہ یہ لڑنے والے نہیں ہیں، یہ دشمن نہیں ہے، یہ تذکرے تورات میں، یہ تذکرے انجیل میں، یہ تذکرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے قیامت تک ہوں گے۔ اب مجھے ایمان سے بتا، میں اس بے ایمان کو مسلمان کیسے مان لوں؟ اور جس کمینے کی زبان کے اوپر کبھی جملے آتے ہیں کہ معاذ اللہ جو ہے ماں فاطمہ پہ دروازہ مار کر کے ماں فاطمہ کو ابو بکر نے شہید کر دیا، کوئی کمینہ کہے سیدنا عمر نے ماں فاطمہ کا گھر جلا دیا، میں اس کمینے کو مسلمان کیسے مانوں؟ جو کمینہ قرآن کے خلاف یہ کہے کہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ سے وراثت چھین لی، کوئی ظالم کہے ماں فاطمہ سے باغ فدق چھین لیا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، مجھے افسوس اپنے مسلمانوں پہ ہے جو شاید قرآن بھی نہیں پڑھتا، نبی کی سیرت نہیں پڑھتا، کہ اصحاب محمد جو ہے وہ اللہ کی قسم اہل بیت میں سے ہو، اصحاب محمد جو ہے مہاجرین میں سے ہو، اصحاب محمد جو ہے وہ انصار میں سے ہو۔ یاد رکھو وہ دشمن نہیں، پیار محبت والے آپس میں بھائی بھائی، رحماء بینہم۔ نہ سمجھ آئے، ابھی پچھلے دنوں یہ بدھ کی بات ہے، جمادی الثانی ہے، 3 جمادی الثانی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ مجھے نیوز چینل پہ جانا پڑا، ایک شیعہ رافضی کے ساتھ گفتگو ہو گئی، اور موضوع بھی یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کو معاذ اللہ صدیق رضی اللہ عنہ نے الیاذ باللہ کہ دروازہ مارا، اور دروازہ مار کے نبی کی لخت جگر کو شہید کر دیا۔ اور صحابہ کرام کے تعلقات کے ہیں رحماء۔ میرے سامنے ایک بڑا بدتمیز قسم کا شیعہ بیٹھا ہے، زرق نقوی۔ میں نے کہا کوئی ایک دلیل پڑھو کہ بیٹی میرے نبی کی ہو اور صدیق رضی اللہ عنہ، اور جسے اہل بیت کا اتنا احترام ہے کہ سیدنا صدیق نے کہا تھا والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، صدیق کو اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار پیارے ہیں۔ میں نے کہا ایک دلیل پڑھ دو۔ میں نے بخاری سے پڑھا، تب بھی چیخا، اب کوئی دلیل نہیں ہے، کہتا میں بخاری نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو بخاری نہ مان، جے اگر تیرے ہاں بخاری کا اعتبار نہیں ہے اور تیرے مجلسی ہو، تیرے مامقانی ہو، میں تیرے شیعہ علماء کو کیا گنتا ہوں۔ میں نے کہا چلو ایسے کرو، قرآن پہ فیصلہ کر لے۔ میں نے کہا صحابہ محمد کے تعلقات کیسے تھے؟ تم نے کہا کہ معاذ اللہ ماں فاطمہ کو دروازہ مار کے شہید کیا۔ میں نے قرآن پہ فیصلہ کر لے، چلو آؤ قرآن پہ کر لیتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے 2 آیتیں پڑھی ہیں، صرف 2 قرآن کی آیتیں پڑھ کے مسئلہ بیان کیا، اور کمینے رافضی کو جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن کا مقابلہ کر سکے، گالیاں دے کر کے میڈیا سے بھاگ گیا ہے۔ آن دی ریکارڈ ویڈیو موجود ہے۔ ہم نے 2 دلیلیں دی ہیں کہ کعبہ کے رب کی قسم صدیق ماں فاطمہ پہ زیادتی کر ہی نہیں سکتا۔ سیدنا عمر جو ہے رضی اللہ عنہ اور ماں فاطمہ کو شہید کر ہی نہیں سکتا۔ ماں فاطمہ رضی اللہ شہید نہیں ہوئی اپنی طبی زندگی، کیا لگے دلیل کیا ہے؟ اب حدیث تو ماننے سے گیا وہ۔ میں نے کہا کعبہ آؤ ذرا قرآن پڑھو۔
میں نے کہا رب نے اپنے قرآن میں کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء والکفار رحماء بینہم. میں نے کہا تعلق ہے اصحاب محمد کے. اللہ نے اصحاب محمد کے رشتہ داریاں بیان کی, ان کے تعلقات بیان کیے, دور موسیٰ علیہ السلام کا اور تذکرے اصحاب محمد کے کہ ان کے تعلقات کیا ہیں, رحماء. دور عیسیٰ علیہ السلام کا اور جو ہے تذکرے اصحاب محمد کے, اور پیغام کیا ہے, رحماء. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی, یہ دشمن نہیں ہے, یہ آپس میں مخالف نہیں ہے. تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہ ہے. میں نے کہا قرآن کہتا یہ دشمن. تم کس طرح کہتے ہو کہ دشمن ہے؟ میں نے کہا دوسری دلیل سن. رب نے سورۃ توبہ ہے, کیا پکھنڈ بازی ہے, ڈرامے بازی ہے. اصحاب محمد کے بارے میں ایک من گھڑت کہانیاں بنا کے تم تبرہ کرو اصحاب محمد پہ. اللہ کی قسم ان ظالموں کی تکذیب کے لیے یہ رب کا قرآن کافی ہے. میں نے کہا سن قرآن کی دوسری آیت کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں محبت والے تھے, آپس میں دشمن اور کینہ پرور. سورۃ توبہ ہے. میں نے کہا پڑھ. اللہ نے قرآن میں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مایا جو اسلام میں سب کر لے گئے اور سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ اکرام, یا اللہ یہ کون ہیں؟ مایا من المہاجرین والانصار, فرمایا یہ مہاجرین ہیں وہ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے, والانصار اور یہ انصار ہے. مایا اللہ رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے. میں نے کہا تم نے کہا کہ دروازہ ہمارا دشمنی تھی, مجھے ایمان سے بتا اگر ماں فاطمہ مظلومہ ہوتی, اگر الیاذ باللہ صدیق ظالم ہوتے, اگر الیاذ باللہ اور سیدنا ابوبکر نے ماں فاطمہ سے زیادتی کی ہوتی, اللہ کی قسم میں تجھے غلطی لگ سکتی ہے اور لوگوں کی باتیں سن کے اور جھوٹی تاریخ پڑھ کے غلطی لگ سکتی ہے, لیکن رب کے علم میں غلطی, رب کے علم میں غلطی نہیں. اور یہ قرآن ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا. اللہ سارے حالات جانتا تھا. اگر ظلم ہوتا, اگر زیادتی ہوتی, اگر کینہ ہوتا, اگر دشمنی ہوتی, یہ آپس میں عداوت رکھتے ہوتے, اللہ کبھی نہ کہتا رضی اللہ. اللہ ان سے, یار کوئی زیادتی کرے اور در بتا کہ وہ بندہ اگر کوئی ظالم سے راضی ہوگا تو وہ مظلوم پہ ناراض ہوگا, جو مظلوم پہ ناراض ہوگا, وہ جو مظلوم پہ راضی ہوگا وہ ظالم سے ناراض ہوگا. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ظالم ہو ایک مظلوم ہو, بندہ دونوں پہ خوش ہو. کون دونوں خوش ہوتا ہے؟ ظالم پہ راضی ہوگے تو مظلوم پہ گلہ ہوگا, اگر مظلوم پہ راضی ہوگے تو ظالم پہ گلہ ہوگا. یہ نہیں ہوتا ایک ظالم ہو ایک مظلوم ہو تم دونوں پہ راضی ہو. معلوم ہے یہ اگر ظالم ہوتے یہ آپس میں دشمن ہوتے, اللہ ان پہ راضی. اب ایک اور اعتراض آ گیا, کہنے لگا یہ اچھا, کہنے لگا یہ بتاؤ ہماری شیعہ کتاب سے دکھاؤ یہ سابقون الاولون کون ہیں, ہماری شیعہ کتاب سے ثابت کرو. یہ نیوز چینل پہ باتیں ہیں, کوئی گھر میں بیٹھ کے نہیں ہے. ہم نے کہا یہ علامہ رفیع بھی تقاضا پورا کر دیتے ہیں. ہم نے کہا اٹھاؤ نہج البلاغہ, سیدنا علی کے خطبات کا مجموعہ ہے, نہج البلاغہ ہے, مکتوب نمبر جو 6 ہے, صفحہ نمبر 488 ہے, اور معروف رافضی ذیشان حیدری کا ترجمہ ہے. میں نے تیرے کراچی سے چھپا ہے, ذیشان حیدری کے ترجمے کے ساتھ عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں, ترجمہ بھی کر دیتا ہوں, حوالے کا ذمہ دار ہوں. آج بتاؤں گا تجھے تیرے گھر کی کتاب سے کہ جن پہ اللہ راضی ہے, اور سابقون الاولون یہ مہاجرین کون ہیں, یہ انصار کون ہے جن پہ میرا رب راضی ہے. میں نے کہا اٹھا اپنا نہج البلاغہ, خطہ نمبر کتنا ہے؟ خطہ نمبر 6 صفحہ نمبر 488.
سیدنا علی رضی اللہ کا خط لکھا انہوں نے شیعوں نے، اور سیدنا معاویہ کے نام خط لکھا، اور اس خط میں لکھا، کہنے لگے سیدنا علی رضی اللہ نے خط لکھا، سیدنا معاویہ کے نام لکھا، اور سیدنا معاویہ کو لکھا، کہا معاویہ رضی اللہ عنہ انہو بایع عن القوم الذین بایعوا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ وانما اجمعوا علی رجل وسموه اماما کان ذلک للہ رضا۔ سیدنا علی کا خطبہ لکھا، کہنے لگے معاویہ، شیعہ کی کتاب کا حوالہ ہے، کہنے لگے معاویہ رضی اللہ عنہ، دیکھ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے سیدنا ابوبکر عمر عثمان کی بیعت کی ہے۔ فرمایا معاویہ رضی اللہ عنہ انہی بنیادوں پہ بیعت کی ہے جن بنیادوں پہ بیعت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ کہنے لگے سن لو، انما الشورى للمہاجرین والانصار، کہنے لگے معاویہ رضی اللہ عنہ شورا جو ہے وہ مشورہ والی کمیٹی اور جو خلیفہ مقرر کرتی ہے، انما الشورى للمہاجرین والانصار، اور جو وہ شورا مہاجرین انصار کے پاس ہے، وانما اجمعوا علی رجل، کہتے ہیں یہ مہاجر انصار جب کسی آدمی پہ متفق ہو جائیں، وَسَمُّوهُ اماما، اور اسے امام مقرر کر دے اور اسے خلیفہ بنا لے، کان ذالک للہ رضا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس پہ رضی اللہ عنہ ورضوا۔ اب ایمان سے بتا، میں نے کہا حضرت ذرا بتائیے گا کہ تم نے کہا یہ مہاجر انصار کون ہے، میری شیعہ کتاب سے بتا۔ میں نے کہا اٹھا نہج البلاغہ، اس میں لکھا ہے کہ مہاجر انصار شورا ان کے پاس ہے، یہ جس بندے کو خلیفہ بنا لے مایا یہ لوگ وہی بندہ خلیفہ ہوگا اور یہ اللہ کی رضا ہوگی۔ میں نے کہا بتاؤ بکر رضی اللہ کو خلیفہ کنہوں نے بنایا؟ ہاتھ کس نے اٹھایا؟ ایک انصاری سعد بن عبادہ نے کہا تھا، لیکن قربان جاؤں سیدنا علی نے ایک دلیل پیش کی تھی، بات آگے کرتا ہوں ابھی انشاءاللہ۔ سیدنا علی نے کہا، سیدنا ابوبکر نے کہا تھا سعد مجھے ایک بات تو بتلا دے، کیا تیرے میرے نبی نے نہیں کہا تھا الائمۃ من قریش، کہ جو خلیفہ قریشی ہوگا کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ بات سننے کی دیر ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا کہ سعد بن عبادہ کیا کہتا ہے، سعد کی زبان سے اتنا جملہ نکلا صدقتا، کہا صدیق تیری بات درست ہے، نبی علیہ السلام نے کہا تھا۔ پھر لوگ سعد بن عبادہ کے اوپر سے اوپر کے آگے بڑھ کر کے سیدنا ابوبکر کے ہاتھ پہ عمر رضی اللہ نے ہاتھ پکڑا، سیدنا ابوبکر کا، سیدنا ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے سیدنا عمر بھی ہے، سیدنا عثمان بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، سعد بھی ہے، سعید بھی ہے، مہاجرین بھی ہے، انصار بھی ہے، اور انما الشورى للمہاجرین والانصار، اور شورا مہاجر انصار کے پاس ہے، اور جسے وہ خلیفہ بنا دے یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ میں نے کہا بتاؤ بکر کی بیعت کرنے والے کون تھے؟ مہاجرین بھی تھے، اور سیدنا عمر کی بیعت کرنے والے کون تھے؟ مہاجرین اور انصار۔ میں نے کہا بتا سیدنا عثمان کی بیعت کرنے والے کون تھے؟ مہاجرین اور انصار۔ میں نے کہا جنہوں نے بیعت ابوبکر کی یہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انہوں نے بیعت عمر کی، انہوں نے بیعت عثمان کی، اور یہی بات سیدنا علی نے کہا جن کی بیعت انہوں نے کی انہوں نے میری کی۔ میں نے کہا لے تیرے گھر کی کتاب کا فیصلہ ہے، یہ مہاجر انصار ہے، جس طرح جو علی کی صدیق کے خلاف برحق ہے اسی طرح علی کی سیدنا علی نے کہا، اور لوگوں جس طرح جو صدیق کے خلاف برحق اسی طرح علی کی خلافت برحق، اور جس طرح عمر کی خلافت برحق اس طرح علی کی خلافت برحق، جس طرح عثمان کی خلافت برحق اور اسی طرح علی کی خلافت برحق۔ آج بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں وہ علی ابوبکر کو بھی خلیفہ مانتا ہے، علی عمر کو بھی خلیفہ مانتا ہے، علی عثمان کو بھی خلیفہ مانتا ہے، میں اس کمینے کو سیدنا علی کا وفادار کیسے مانوں، اور میں اس بدبخت کو اہل بیت کا محب کیسے مانوں، اور جس نے اذان کے نام پہ یہ کفر بکا اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل، جو اعلانیہ اذان میں کہے کہ میں علی رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانتا، علی نے ابوبکر کو خلیفہ مانا، علی نے عمر کو خلیفہ مانا، علی نے عثمان کو خلیفہ مانا،
اور جو کمینہ کہے میں ابوبکر کو خلیفہ نہیں مانتا، عمر کو خلیفہ نہیں مانتا، عثمان کو خلیفہ نہیں مانتا، میں نے کہا کعبہ کے رب کی قسم اس کالے کو پڑھ پرکھ لو، اللہ کی قسم یہ کمینہ علی کو بھی خلیفہ نہیں مانتا۔ علی کا تو سیدنا علی کو دعویٰ ہی نہیں کہ میں خلیفہ بلا نہج البلاغہ پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ میری بیعت کنہوں نے کی ہے؟ مہاجروں نے ابوبکر کی۔ میری بیعت کنہوں نے کی؟ جو عمر کی۔ میری بیعت کنہوں نے کی؟ جنہوں نے عثمان کی بیعت کی۔ علی ابوبکر کو بھی خلیفہ مانتا ہے اور وہ خلیفہ بلا فصل مانتا ہے، عمر کو خلیفہ ثانی مانتا ہے، سیدنا عثمان کو وہ خلیفہ ثالث مانتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتا وہ ابوبکر تو سیدنا علی تو ان کو خلیفہ مانے اور جو ان کے نام پہ ان خلفاء کا انکار کرے، اللہ کی قسم وہ اہل بیت کا وفادار ہو سکتا؟ یہ جمادی ثانی ہے، کہتے ماں فاطمہ کا حق چھین لیا، جناب باغ فدق چھین لیا ماں فاطمہ سے، وراثت نہیں تھی۔ میں نے کہا کعبہ کے رب کی قسم وراثت کس چیز کی ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ بھی حل کر دے۔ کہتے وراثت نہیں تھی۔ میں نے کہا ہوا کیا تھا؟ کہنے لگا بی بی دربار میں گئی تھی صدیق کے، اور صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا تھا صدیق اگر آپ فوت ہو جائیں تو وراثت کون لے گا؟ کہا میرے بابا میرے بیٹے لیں گے۔ کہا صدیق رضی اللہ عنہ ایک بات تو بتاؤ، میرے بابا فوت ہو گئے مجھے وراثت کیوں نہیں ملی؟ میں نے کہا قربان جو ابوبکر تیرے ایمان پہ، قربان جو ابوبکر تیری اہل بیت سے محبت پہ، الحمدللہ اہل بیت تمام صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کی قسم جس طرح باقی صحابہ سے محبت ہے اسی طرح نبی کے رشتہ دار اہل بیت سے بھی محبت ہے۔ کیا کہا؟ کہا بیٹی نبی علیہ السلام نے کہا ہے۔ صدیق کا جواب کیا ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ ابوبکر کا جواب کیا ہے؟ کہا بیٹی میرے نبی نے کہا تھا نحن معاشر الانبیاء، کہا بیٹی ہم نبیوں کی جماعت ہیں، لا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ، بیٹا ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوا کرتا، ہم جو چھوڑ جائیں وہ رب کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایمان سے بتا۔ اب کہنے لگا، اور صدیق کی اگر بات کروں محبت کی تو قسم اٹھا کے کہا تھا والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل قرابتی، کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار پیارے ہیں۔ کہنے لگے نہیں جی جو ہے باغ فدق چھین لیا۔ میں نے کہا یہ فدق کیا ہے؟ کہنے لگے خیبر کی زمین ہے۔ میں نے کہا یہ بھی سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا یہ تو بتا خیبر کی زمین جو علاقہ فدق کا ہے یہ ایک باغ ہے، مجھے ایمان سے بتلا جب یہ باغ کی پیمائش رافضی کرے گا تو شاید زمین ختم ہو جائے، ان کا باغ نہیں ختم ہوگا، لیکن اگر بات کروں حقائق کی دنیا میں، جاؤ 250 کلومیٹر دور کبھی مدینے جاؤ تو کوشش کر کے ذرا خیبر بھی چلے جایا کرو، دیکھا کرو میرے نبی نے یہودیوں کی یہاں ٹھکائی کی کیسے تھی، اور یہ علاقہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح کیا تھا یہ خیبر کی زمینوں میں، اور ایک باغ ہے باغ فدق۔ کیا ہے باغ فدق؟ کہتا ہے جی بی بی دا حق مار لیا اور لکھا ہوتا ہے محرو صدقہ محرومہ فدق۔ گڑیاں پہ لکھا پڑے گا جی صدقہ محرومہ فدق۔ میں نے کہا ہے کیا فدق؟ کہنے لگے جی وہ باغ سی بی بی دا تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے دیتا سی تے صدیق رضی اللہ نے کھو لیا۔ میں نے کہا لکھا ہے؟ میں نے کہا ایمان سے بتا یہ فدق کیا؟ کہتا میں نے کہا کیا ہے؟ مال غنیمت ہے کہ مال فے ہے؟ کہتا جی مال فے ہے۔ میں نے کہا بتا مال فے کیا ہوتا ہے؟ کہتے جی مال فے وہ ہوتا بغیر جنگ کے کافر صلح کر کے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، زمین مسلمانوں کی بن جائے، بغیر لڑائی کے جو مال میرے وہ مال فے ہوتا ہے۔ میں نے کہا ایمان سے بتا، میں نے پہلے کہا اختلاف اصحاب محمد کے بارے میں فیصلہ رب کے قرآن سے پوچھ۔ میں نے کہا قرآن سے سوال کر، اللہ مجھے اتنا بتا دے اللہ یہ مال فے کیا ہوتا ہے، اللہ اس مال فے کا وارث کون ہوتا ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، یہ رب کا قرآن ہے اور رب کے قرآن کا 28واں پارہ ہے اور سورہ حشر ہے، اور سورہ حشر کے اندر یہ جو ہے پہلا رکوع ہے، جاؤ کسی مولوی کا ترجمہ اٹھا، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ جو ہے سورہ حشر پڑھی ہے، پہلا رکوع ہے، رب نے باغ فدق کے جو ہے وہ جو ہے حقدار بیان کیے، فرمایا یاد رکھنا او مال فے نبی کا ذاتی ورثہ ہوتا،
مال فہ نبی کی وراثت ہوتی؟ میں نے کہا ایمان ایک بات بتا، رسول اللہ کی مدینے میں ذاتی پراپرٹی دکھا دو کیا تھی؟ یار پراپرٹی تو وہ ہوتی ہے جو اپنی کمائی ہو۔ رسول اللہ کا ایک مکان تھا مکے میں، کیا تھا؟ ایک مکان تھا، کہاں پر؟ مکے میں۔ نبی علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، مکے میں گئے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہاں ٹھہریں گے؟ کہا یار کتنے رہنا ہے، ایک مکان سی وہ بھی عقیل نے قبضہ کر لیا۔ سیدنا علی کا بھائی جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، کہا وہ مکان ساڑھا دے عقیل نپ گیا سی، وہ لے گیا، اب تو ہمارا مقام بھی 3 دن رہیں گے، چلے جائیں گے۔ جو ذاتی مکان تھا وہ عقیل لے گیا رضی اللہ عنہ، بعد مسلمان ہو گیا عقیل رضی اللہ عنہ بھی۔ اب ذاتی مکان جو والدین کی طرف سے وہ مکہ میں رہ گیا اور وہ بھی نبی علیہ السلام سے چھن گیا۔ اب مدینے میں گئے، نبی علیہ السلام نے کوئی کاروبار نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی ذمہ داری نبوت کی، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینے کے دور میں کوئی جائیداد پراپرٹی بنائی۔ میں نے کہا پہلے باغ فتح رسول اللہ کی پراپرٹی ثابت کا، پھر وراثت کا مسئلہ بھی لے کے آتے ہیں۔ کیوں جی؟ وراثت کا دی دیجیے، جائیداد دی، اپنی ذاتی پراپرٹی دی۔ کہتا جی باغ فتح، میں نے کہا خود کہتے باغ فتح مال فہ ہے۔ میں نے کہا مال فہ کنے ملتا ہے؟ ما فا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ مایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ مایا والذین تبوؤا الدار والایمان من بعد الذی ولت و دارا والایمان یحبون من ہاجر الیہم۔ مایا یہ میں نے کہا مالے جو ہے فہ ہے جس میں باغ فتح بھی آتا ہے، فللہ یہ حق ہے اللہ کا، والے رسول ہی یہ باغ فتح جو ہے یہ حق ہے، یہ باغ خیبر کی زمین ہے، یہ مال فہ میں سے ہے، اور مال فہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، والے ذو القربہ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والمساکین اور یہ حق ہے کن کا؟ مسکینوں کا، وابن السبیل یہ حق ہے کن کا؟ مسافروں کا، مایا یہ حق ہے کن کا؟ فقراء مہاجرین کا، یہ حق ہے کن کا؟ یہ حق ہے انصار کا، یہ حق ہے والذین جاؤ من بعدہم۔ مایا یہ 8-9 مصارف 9 قسم کے لوگ ہیں اور جن کے لیے یہ مال فہ ہوتا ہے، یہ حق ان کا ہے۔ میرا نبی محمد لوگوں کا حق کبھی اپنی بیٹی کو دے سکتا نہیں۔ آپ نے میڈیا پہ سنا ہوگا آصف رضا علوی بدترین ایک بدتمیز بافر رافضی ہے، تقریر کرنے لگا کہنے لگا بے ایمان، کہنے لگا کہ یہ باغ فتح چھینا گیا۔ میں کہا چلو آپ کی 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، کہتے جی باغ فتح کھو لیا۔ میں نے کس نے کھویا؟ کہتے بکر نے، کہتے پھر عمر نے، میں کہا پھر، کہتے عثمان نے، میں نے کہا پھر کون خلیفہ بنا؟ عثمان کے بعد خلیفہ کون بنا؟ سیدنا علی۔ میں نے کہا اتنا بتا دو کوئی ایک روایت لا سید نے لکھا پتر او بیٹا حسن و حسین آ تاڑی امی دا حق جا خسیا سے لو پتر لے آج واپس لے لو۔ میں نے کہا خلیفہ کون بنا؟ او سیدنا علی۔ سیدنا علی نے کہا ہو او بیٹا یہ تمہاری ماما کا حق تھا، یہ تمہاری والدہ کا حق تھا، الیاذ باللہ ابو بکر غاصب تھا، الیاذ باللہ عمر غاصب تھا، الیاذ باللہ عثمان غاصب تھا، آج تمہارا بابا خلیفہ ہے، تمہاری ماما کا حق ہے، والدہ کا کل لے لو۔ میں نے کہا علی نے لیا؟ اب بند، اب جواب سننا رافضی کی جگہ بے قراری۔ پتہ کہنے لگا، کہتا کہندے جی علی نے کیوں نہیں لیا واپس؟ کہتا یہ پاک لوگ ہیں، او جیڑی چیز کھس جائے اے واپس لیندے۔ میں کوئی گل نہیں ٹھہر جو ہونے درا۔
کہندا ہے پاک لوگ نے او جڑی خس جائے او پلی پاک ہے او پاک نہیں اے پاک لوگ نے او جڑی خس جائے واپس لیندے میں نے کہا خلافت خوشی سی واپس لئی پھر یہ نہیں موڑ پلیت ہوئی میں کہا باغے فتح خسیا او واپس لیا نہیں کہنا پاک لوگ نے او جڑی شاہ خس جائے او واپس لیندے نہیں میں نے کہا دسو پہ خلافت خوشی سی کہتے ہاں تو میں کہا وہ کو لئی سی وہ ابا جی نے بھی لئی پتر نے بھی لئی وہ سیدنا علی نے بھی لی رضی اللہ عنہ وہ سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن نے بھی فبوہت اللہ جی کفار مر کافرن کو گل آمدی مر اسلام دشمن نو گل آمدی پھر گستاخانے صحابہ نو گل آمدی نہیں کہنے لگا دشمنی اور میں نے کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے اور کو بات تو کر مجھے ایمان سے بتا قرآن نے کہا صحابہ کے تعلقات کہے رحماؤ بینہم میں نے کہا ایمان سے دس اور جنہاں نہ دشمنی آوے ان کو رشتہ دیندہ ہے جنہاں نہ دشمن کو رشتہ دیندہ ہے نہیں میں کہا چھویں امام دا نسب بیان کر دے چھویں امام کی بیوی جس کے نام پہ فقہ جعفریہ بنی ہے جس کے نام پہ فقہ جعفریہ بنائی اور جعفر صادق رحمت اللہ علیہ میں نے کہا اس کا جو ہے اس کا یہ سسرالی رشتہ بیان کر اس کی بیوی کا نام بتا دے مجھے اتنا بتا دے کہ جعفر صادق کی بیوی کون تھی آپ ذرا توجہ کے ساتھ اگر اوپر سے آؤں تو بات اور ہے میں دوسری طرف سے ایمان سے بتا کہتے یہ کون ہیں اللہ یعوذ باللہ دشمن ہے اللہ یہ سارا تقیے کا دین اسی پہ کھڑا ہے ابو بکر جو ہے سیدنا علی حسن حسین ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھے کہتے پڑھی تھی میں نے کہا پھر کیوں پڑھی وہ تقیہ کر دے رہے ہیں او تو پڑھ دے پیچھے دشمنی سن انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے کہا کعبہ کے رب کی قسم میرا علی بڑا غیرت مند بہادر ہے اللہ کی قسم میرا علی منافق نہیں ہو سکتا میرا علی جیسا اوپر سے تھا اعلیٰ میرا نبی علی ویسے اندر سے بھی اعلیٰ تھا میرا علی جیسا اوپر سے اعلیٰ ویسے میرا علی اندر سے بھی اعلیٰ تھا نہ میرا نبی میرا علی جو ہے رضی اللہ عنہ نہ میرا علی اور ظاہر میں بزدل تھا نہ میرا علی باطن میں بزدل تھا میرا علی بزدل نہیں تھا میں نے کہا بتا دے ذرا اپنے امام کا نسب پتہ چلے تم کہتے ہو دشمنی کی ماں کو مار ڈالا میں نے کہا ذرا اتنا بتا دے جعفر صادق کی شادی کدھر ہوئی تھی لوگوں قرآن نے کیا کہا تھا رحماؤ بینہم لوگوں سنو پہلے جعفر صادق کون ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا علی بن حسین جسے زین العابدین کہتے ہیں جسے امام سجاد کہتے ہیں آخری بات عرض کر کے مایا جسے امام سجاد کہتے ہو اور جسے بیمار کربلا کہتے ہو اور جسے بیمار کربلا امام سجاد زین یہ علی بن حسین ہے علی بن حسین جو ہے علی بن حسین کا بیٹا اس کا نام محمد الباقر ہے اور محمد الباقر کا بیٹا جعفر صادق ہے یہ تو ایک ہو گیا نا کون ہے سیدنا علی کا بیٹا سیدنا حسین کا بیٹا سیدنا علی زین العابدین سیدنا زین العابدین کا بیٹا محمد الباقر کا بیٹا جعفر الصادق میں نے کہا ذرا اور بھی بتا جعفر صادق کی بیوی کا نام کیا تھا کہنے لگا ام فروا میں نے کہا محمد الباقر میں نے کہا جعفر کے ابے کا نام کیا تھا کہنے لگا محمد الباقر میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ امام جعفر صادق جو ہیں ان کی امی کا نام کیا تھا کہنے لگا ام فروا میں نے کہا یہ ام فروا کون تھی کہنے لگا ام فروا جو تھی یہ جو ہے بیوی تھی محمد الباقر کی اور جو بیٹی کس کی تھی کہنے لگا یہ بیٹی تھی قاسم کی میں نے کہا ام فروا کے ابے کا نام کیا تھا کہنے لگا قاسم ہے میں نے کہا ام فروا کی ماں کا نام کیا ہے کہنے لگا اسماء ہے میں نے کہا اتنا بتا دو کہ جو جعفر صادق کی والدہ ہے اور جعفر صادق کے جو ہے وہ نانے کا نام بھی بتا دو مجھے نانی کا نام بھی بتا دو کہتا اگر نانے کا نام پوچھو گے تو یاد رکھنا جعفر
صادق کے نانے کا نام جو ہے وہ جعفر صادق کا جو نانا ہے اس کا نام قاسم ہے. میں نے کہا نانی کا نام؟ کہتا اسما ہے. میں نے کہا جو نانے کا ابا ہے اس کا نام بتا دو. کہنے لگا محمد بن ابی بکر ہے. میں نے کہا جو نانی تھی اس کے ابے کا نام بتا دو. کہنے لگا اس کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن بن ابی بکر ہے. میں نے کہا عبد الرحمن کے ابا کا نام بتا دو. کہتا بکر صدیق ہے. میں نے کہا محمد جو ہے بن ابی بکر کے ابے کا نام بتا دو. کہتا ابو بکر صدیق ہے. نہیں سمجھ آئی؟ سیدنا ابو بکر کا بیٹے دو، عبد الرحمن بن ابی بکر، دوسرا بیٹا محمد بن ابی بکر. دو بیٹے سیدنا ابو بکر کے. محمد بن ابی بکر کا بیٹا قاسم، عبد الرحمن بن بکر کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہن معلوم مایا. یہ ابو بکر کی جو ہے وہ پوتا ہے، یہ ابو بکر کی پوتی ہے، اور ان دونوں کی شادی ہوئی ہے. ایک بیٹا ہے محمد بن بکر کا، بیٹی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی. دونوں کی شادی ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فروا ہے. ابو بکر صدیق اس کا نانا بھی ہے، ابو بکر صدیق اس کا دادا بھی ہے. اور ادھر سے بھی سیدنا علی ہے، علی کا بیٹا حسین ہے رضی اللہ عنہ. حسین بن علی کا بیٹا زین العابدین ہے. زین العابدین کا بیٹا جو ہے وہ امام محمد الباقر ہے. محمد الباقر کی شادی ہوئی کس سے؟ ایمان سے. دشمنوں کو تیر انداز ہے. قرآن نے کیا کہا تھا؟ رحماؤ. میں نے کہا پیچھے چل معاملہ اور سنگین نہ ہو جائے. کہا کیا ہے؟ ادھر فروا ہے، ادھر محمد الباقر ہے، یہ پڑپوتا ہے علی کا، یہ پڑپوتی ہے صدیق کی، وہ خامد ہے، یہ بیوی ہے، اور بیٹا ہے جو تیرا چھٹا امام ہے جو ان دونوں سے پیدا ہوا جسے جعفر صادق کہتا ہے. اور قرآن نے کیا کہا تھا؟ رحماؤ. ابھی میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، وقت ہو چکا ہے، قاری صاحب بھی انتظار میں ہیں اور بھی آپ کے بھی خطیب باقی ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے. صرف ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، لوگوں رشتہ داری، قرآن نے کہا رحماؤ، اور لوگوں نبی کے یار دشمن نہیں تھے. اہل بیت اور صحابہ میں دشمنی نہیں تھی، خاندان علی میں اور صدیق کے خاندان میں دشمنی نہیں تھی، سیدنا علی کے خاندان میں، عمر کے خاندان میں دشمنی نہیں تھی، سیدنا علی کے خاندان میں اور عثمان بن عفان کے خاندان میں دشمنی نہیں تھی. کہا چلو صدیق سے رشتہ داری تو ہو گئی، ذرا ایک رشتہ داری سیدنا عمر سے بھی ہو جائے. میں نے کہا بڑی مزے کی بات کی ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا بتا دو صحیح، ذرا ایک بات تو بتا، سیدنا علی کا نبی سے رشتہ کیا تھا؟ کہنے لگا علی جو ہے وہ داماد تھے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سسر تھے. میں نے کہا دیکھ تو نے رشتہ پہچان لیا، اور میرا نبی سسر تھا، سیدنا علی داماد تھے. میں نے کہا بیٹی جو ہے سیدنا علی کی ہے، بیٹی سیدہ فاطمہ کی ہے. میں نے کہا میں نے آج سمجھ آیا، ذرا یہ بھی سمجھ لو کہ یہ تو علی کی آل سے بھی مخلص ہے اور علی کی اولاد سے بھی مخلص ہے. سنے جے پنج تن پاک، سنے جے پنج تن. میں نے پوچھا اتنا بتا دے علی کے بچے کتنے تھے؟ کہنا کون سے پوچھتے ہو؟ علوی پوچھتے ہو فاطمی پوچھتے ہو؟ میں نے کہا میں نے فاطمی پوچھے ہیں. کہتا یہ کیا مطلب؟ جو ماں فاطمہ اور سیدنا علی، ماں سیدنا علی کے وہ بچے جو سیدہ فاطمہ سے ہوئے وہ بتا دو. پوچھ رافضی سے کتنے تھے؟ آپ نے اتنا ہی سنا حسن و حسین تھے، دو بیٹے دو بیٹیاں تھیں، حسن حسین، سیدنا حسن بڑے، سیدنا حسین چھوٹے رضی اللہ ہو. بیٹی ایک زینب اور دوسری بیٹی ام کلثوم. توجہ کے ساتھ، زینب کی شادی ہوئی سیدنا علی کی بیٹی زینب کی شادی ہوئی عبداللہ بن جعفر سے. سیدنا علی کا جو ہے وہ چچا زاد بھائی عبداللہ کی بیوی بنی سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب، اور سیدنا علی کی بیٹی جو ہے زینب، خامد کا نام عبداللہ بن جعفر، اور دوسری بیٹی ام کلثوم. میں نے کہا ذرا اس کا نام تو بتا دو کہ اس کا خامد کون ہے. نہیں بولے گا. کیوں؟ پائنتن پاک کا نعرہ لگا کے زینب کا بھی انکار کر دیا رضی اللہ عنہ، اور پائنتن کا نعرہ لگا کے وہ ماں سیدہ ام کلثوم کا بھی انکار کر دیا. میں نے کہا تو علی کے خاندان سے بھی مخلص نہ نکلا. کہتا کیوں نام نہیں لیتا؟ کہتا کیسے لوں، بیٹی علی کی تھی، بیوی عمر بن خطاب کی تھی رضی اللہ
اور جس طرح میرا نبی سسر تھا، سیدنا علی داماد تھے، علی سسر ہے، سیدنا عمر ان کے داماد ہے۔ سیدنا علی نے کہا تھا، عمر ابن خطاب نے رشتہ مانگا سیدنا علی سے، کہنے لگے علی رشتہ چاہیے بیٹی کا۔ کہا عمر المومنین، عمر کا فرق تو بڑا ہے، کیسے تو آپ نے رشتہ مانگا ہے؟ کہا عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عمر تیری غیرت پہ قربان جاؤں، اے عمر رضی اللہ عنہ، او اہل بیت سے تیری محبت پہ قربان جاؤں۔ کہا رشتہ چاہیے۔ کہا بیٹی کی عمر تو کچھ کم ہے۔ کہا علی رضی اللہ عنہ شادی کا شوق نہیں ہے، ایمان والو ذرا محبت دیکھنا، قرآن کی آیت پڑھنا۔ کہا کس لیے رشتہ مانگا ہے؟ کہا بس ایک تمنا ہے، اہل بیت سے میرا بھی رشتہ جڑ جائے۔ عمر نے رشتہ مانگا۔ کہا کس لیے مانگا؟ کہا سے شادی کا شوق نہیں ہے، اور شادی کی تمنا نہیں ہے، اور شادی کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک تمنا ہے، اور خاندان رسول سے اہل بیت سے رشتہ جڑ جائے۔ بیٹی بنی، صحیح بیٹی علی کی ہے، بیوی سیدنا عمر کی ہے، اللہ نے اس سے بیٹا زید دیا ہے، اور سیدنا علی فوت ہوئے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، کہو گے عارفی صاحب یہ تو آپ نے بخاری کی بات کی ہے نا، ہمیں تو بات شیعہ سے جب بات کرنی پڑے گی، وہ شیعہ تو نہیں مانے گا، شیعہ نے تو جان چھڑانی ہے، وہ تو تکیے والا دین ہے، وہاں پر تو سیدھی بات کا بھی انکار کر دیا جاتا ہے، میں شیعہ کو کیسے منواؤں؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ اسے کہا جو کتاب تیرے ہاں معتبر ہے، کہا اس کا نام بتا دوں؟ کہنے لگا وہ بھی بتا دو۔ میں نے کہا اتنا بتا دو، تیری صحاح اربعہ کے نام گنوا دے۔ کہا صحاح اربعہ میں سے پہلے نمبر پہ جو ہے وہ اصول کافی ہے۔ میں نے کہا کس نے لکھی ہے؟ کہتا یعقوب کلینی نے لکھی ہے۔ میں کہا کتاب تیری اور چھاپا کھانا تیرا، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ میں نے کہا اٹھا یعقوب کلینی کو، تیرے یعقوب کلینی نے اصول کافی میں لکھا۔ کہنے لگا اول فرض غصب نہ ہو، کہتا یہ ہماری پہلی عزت سی جو ہم سے چھن گئی، بیٹی علی کی تھی، فاطمہ کی تھی، بیوی عمر کی بن گئی۔ میں نے کہا پھر نہیں سمجھ آئی؟ اٹھا سے اربعہ کا نام لے، الاستبصار، ملا یحضر فقیہ، اور اس کے بعد تہذیب الاحکام، 4 کتابیں ہیں جنہیں سورہ سے اربعہ کہتے ہو۔ میں نے کہا اٹھا تہذیب الاحکام کو، کتاب تیری ہے، تہذیب الاحکام ہے، اور تہذیب الاحکام میں عدت کا بیان نکال۔ عدت کے بیان میں لکھا ہے جب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اب بیٹی جو ہے سیدہ ام کلثوم بیوہ ہو گئی، اور ایک ساتھ بیٹا ہے۔ مولا علی کہتے رضی اللہ عنہ بیٹی کو عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر میں کہاں لے آئے؟ کب لے کے آئے؟ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ میں نے کہا عمر ابن خطاب شہید ہوا، میں نے کہا ہوا شہید، اب یہ بیوی تھی، اور اسی لیے مسئلہ لکھا کہ شیعوں کے ہاں اگر عورت بیوہ ہو جائے تو عدت ماں باپ کے گھر میں گزارے گی۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہنے لگا دلیل یہ ہے شہید عمر ابن خطاب ہوئے تھے، اور بیوہ ام کلثوم بنت علی ہوئی تھی، اور عدت جو ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر گزاری تھی۔ میں نے کہا اب ایمان سے بتا، کتاب بھی تیری ہے، حوالہ بھی تیری کتاب کا ہے، تیری صحاح اربعہ میں سے اصول کافی میں لکھا، تیری صحاح اربعہ میں سے جو ہے اسی کتاب کے اندر جو ہے تہذیب الاحکام کے اندر لکھا ہے۔ اب ایمان سے بتا۔ پھر بھی کہتا معاذ اللہ ان میں دشمنی تھی۔ ایمان کعبہ کے رب قسم ہے، یہ رب کا قرآن ہے جو قیامت تک اعلان کرے گا کہ لوگوں رحماؤ اصحاب محمد میں دشمنی نہیں تھی، اللہ کی قسم یہ آپس میں محبت اور پیار والے تھے۔ یہ رافضیوں کا پراپیگنڈا ہے، کبھی مرزا جیل میں بکواس کرتا ہے، کبھی ساق جاجر خبیث وہ بدتمیزی بکواس کر کے گیا صحابہ محمد کے بارے میں، کبھی اور کو کمینہ بولتا ہے۔ لوگوں قرآن پڑھو گے، اللہ کی قسم صحابہ محمد کی عظمت کے لیے قرآن کافی ہے، تجھے ان روایات کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب رب کے قرآن نے کہہ دی یہ دشمن نہیں، رحماؤ بینہم، تو پھر اللہ کے سامنے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اللہ جب زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، اللہ سے صحابہ کرام بیعت کی سچی محبت نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔